بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں جی، جن کا نوائز سنگتراش سے کم و بیش 6 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے جی۔ یہ انچارج ہیں جی ایڈیٹوریل پیج کے، اس کے علاوہ یہ روزنامہ ندرت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ایڈیٹر کے فرائض سر انجام وہاں پر بھی دے رہے ہیں جناب چودھری بدر منیر صاحب جی۔ ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ فیاض خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، تو کوئی لفٹا نہیں۔ تو ایسا ہے کہ بدر منیر چودھری صاحب آزاد کشمیر کے حلقہ جموں 6 جو بنتا ہے، راولپنڈی ضلع کے نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے مقرر ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں اس بات پر بھی ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ان کی پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحافی کو یہ ذمہ داریاں دیں۔ یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے، یہ فیاض خان صاحب کے لیے بھی اعزاز ہے جی۔ تو اچھا بدر منیر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جتنا آپ کی نمائندگی آپ کو دی گئی ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ یہ سارا سرکمسٹینسز کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میر عاصم محمود صاحب کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ فیاض خان صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، وعلیکم السلام۔ فیاض خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ فیاض خان صاحب ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑے متحرک قسم کے صحافی اور بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے۔ زبردست۔ یہ جو سیٹیں ہیں مہاجرین کی، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا حلقہ بنتا ہے LA-35 جموں 6۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اٹک سے لے کر جہلم تک ہے، اس میں راولپنڈی بھی آتا ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی نامزدگی کے لیے آپ کا نام کس نے پیش کیا ہے، وہ ساری صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کلیم ربانی صاحب کا، جو حلقہ جموں 6 ضلع راولپنڈی سے صدر منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ ہمارے جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب میر پور میں ہمارے پڑوسی ہیں، اچھا، تو ان کے ہمارے الحمدللہ چودھری وہاں پہ ہم ان کے کزن جو ہیں چودھری ارشد صاحب، ہم ان کے حلقے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ الیکشن ہوتے تھے وہاں پہ میر پور، تو ہم یہاں سے اسپیشلی جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، تو ہمارا جو ہے نا وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے عثمان ایاز سلام پیش کر رہے تھے جی، امریکہ سے ہیں وہ۔ جی جی، ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ جموں 6 کا جو اوور آل حلقہ بنتا ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ کہاں سے کہاں تک یہ جاتا ہے حلقہ؟ یہ تقریباً پٹھوار پورا آتا ہے، اس میں اٹک ہے، راولپنڈی ہے، جہلم ہے اور چکوال ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اس میں راولپنڈی میں کچھ ویلی کے حلقے یا آگے پیچھے کچھ اور بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہی میجر جو ایریاز ہیں وہ یہی ہیں، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال۔ یہ راجہ محمد صدیق صاحب، ہم نے تو کافی عرصے سے انہی کا نام سنا ہے اور وہی یہاں سے ممبر منتخب ہو رہے ہیں، کشمیری مہاجرین کی نمائندگی وہی کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک کوئی نام ایسا سنا نہیں ہے، تو آپ کو کافی مشکلات پیش نہیں آ سکتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مشکلات اس لیے پیش نہیں آئیں گی کہ پہلے تو مختلف پارٹیوں کے لوگ کو جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے تبدیل ہوتے رہے ہیں، PTI کے بھی جو پہلے جناب امیر کوٹی صاحب تھے سابقہ ٹنڈور میں، استعفیٰ آئے جناب کلیم ربانی صاحب۔ راجہ صدیق صاحب تو بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کام تو چلو کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ان کا نہیں ہوتا۔ الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیت جاتے ہیں، سیٹ ون کر جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے اچھا، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی حکومت بنے، ٹھیک ہے، لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر جو عرصہ رہا ہے وہ نون لیگ کا رہا ہے، اس دوران میں الیکشن ہوئے تو وہ جیت گئے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری کسی جماعت کے یہاں پہ پاکستان میں حکومت تھی، اس کے باوجود اگر یہ جیت گئے ہیں تو وہ دوسری سائڈ اگر امیدوار کوئی کمزور ہے یا انہوں نے اس طرح سے ورک نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ راجہ صدیق صاحب کا جیتنا بہت مشکل ہے۔ گزشتہ الیکشن میں جو آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف بہت بری طرح آ رہی ہے، جی جی، بمشکل شاید ایک سیٹ، جی جی،
پھر بعد میں کچھ ضمنی الیکشن ہوئے، کوئی اس طرح کا کوئی ایک بندہ ایک تو آ گیا؟ اس الیکشن میں دھاندلی کا بہت شور ہوا ہے کہ دھاندلی ہوئی، میں یہ دیکھ رہا ہوں، دیکھیں نا، لیکن دھاندلی کے علاوہ جب میاں نواز شریف، آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف تو ایک نئی جماعت تھی، پیپلز پارٹی دیکھیں وہاں پہ کتنی ناکام ہوئی ہے اس طرح، لیکن اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کا جناب وہ رن کر رہی تھی، وہاں پہ جیتی ہوئی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی کے لیے ایک شکست فاش ثابت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہاں کے عوام نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا یہ ناقدین عوام تو بالکل، آپ تو کہہ سکتے ہیں اس الیکشن میں بھی آپ کو پتہ چلے گا عوام تو انشاءاللہ ریجیکٹ بالکل بھی نہیں کرتی ہے، اس طرح ہمیں انشاءاللہ کام کرنے کا بھی ٹھیک موقع ملے گا، اس طرح بیرسٹر صاحب انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے پارٹی کو جتوانے کی۔ تو وہ جو الیکشن تھے ان الیکشنز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلیکشن تھی سراسر، اچھا ٹھیک ہاں ہاں الیکشن نہیں تھے وہ، اگر الیکشن ہوئے صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف ون کرے گی۔ ابھی جناب مسلم لیگ نیوم کی حکومت آزاد کشمیر میں، جی جی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت تو جو بھی آتی ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کام کریں، نیکسٹ واپس آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی مسائل اس طرح سے جو کہ تو ہیں، آپ سڑکوں کا حال دیکھیں، اسپتالوں کا حال دیکھیں، آپ اسکولوں کا حال دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا عرصہ لگا کے بھی انہوں نے وہ اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں، ٹھیک اس ہے، طرح سے گجر فاؤنڈیشن کے بھی ایک متحرک رہنما ہیں، تو آپ اس ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں، تھوڑا سا اس پس منظر میں ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا ایسے ہے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا گجر فاؤنڈیشن پاکستان کے بطور وائس چیئرمین، اور میں الحمدللہ جیت بھی گیا، لیکن میں نے اس کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، برادری کے، ہم برادری کے ٹھیکیدار، سعید الدین عوان صاحب ہیں جی ہمارے بہت اچھے جی جی ماشاءاللہ بھائی ہیں، ماشاء اللہ سے عمان سے ہوتے ہیں آج کل۔ سعید صاحب وہ انہوں نے تو بعد تک جو ہے نا وہ اسی طرح ہی کام چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ہم جو ہے نا وہ نمودار ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ دکھائیں گے۔ جی سر، آپ کو چھوٹی بڑی مارتے رہتے ہیں، یہ میں آج پوچھوں گا ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ چھوٹے مارتے رہتے ہیں سعید صاحب، کیا وجہ ہے؟ وہ بدر منیر صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا رہتا ہوں، اچھا اچھا، خاص کر صحافیوں پہ، ٹیکسلا کے صحافیوں پہ بڑے حملے ہوتے ہیں آپ کے، واہ واہ، یہ بات یہ جو ہے نا یہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا الحمدللہ کبھی ہمارے بارے میں تو کوئی اس طرح کے سخت الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے، لیکن اکثر صحافی آپ کے رگڑے میں رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن آپ نے کوئی برا نہیں بنایا، وہ آپ سے محبت پیار ہی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عہدے لے لیتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین، ہم برادری کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے ہم نے تقریباً تنظیمیں پہلے کام نہیں کر رہی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ استعفیٰ دے گئے تو اپنے پلیٹ فارم سے جس طرح آپ مرضی کر سکتے ہیں، اپنی مثال آپ چونکہ آپ کا تعلق بھی ٹیکسلا سے ہے، آپ کی رہائش ٹیکسلا میں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک ابھی برننگ ایشو ہے، جی جی، کیا یہ کھلنا چاہیے؟ آپ کی نظر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ واقعی کھلنا چاہیے یا نہیں اس کو ہیوی سب سے ٹریفک؟ پہلے یہ دیکھیں نا، آپ چلو بازار کو بھی آپ چھوڑیں، آپ اپنے پل کی حالت دیکھیں، بالکل خستہ حالت میں پل ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جب ڈمپر کرش کے یہ باقی سامان کے لوڈ گزریں گے تو اس خطرہ ہے بہت بڑا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ تنگ سے بازار ہے، اور تجاوزات اتنی زیادہ ہیں کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں نے اپنا سامان بنایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لوگوں کو آپ نے گزرنے میں بھی دشواری پیدا ہوتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، نظر ثانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر عقیل صاحب یہاں پہ ابھی ان کی نمائندگی نون لیگ کی میجر وہ بھی ہیں، دستار شاہ صاحب بھی ہیں، صوبائی سطح پر ذیشان باٹوی صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ سردار ممتاز خان صاحب تھے۔ آپ مسلم لیگ نون کو فی الوقت کہاں پہ دیکھ رہے ہیں بطور اپوزیشن؟ دیکھیں مسلم لیگ نون تو ایک حقیقت ہے، ہم اسے جٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جتنا بھی اس کا کوئی بھی ہم کریں، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے۔ ٹیکسلا میں ذیشان صدیق بٹ صاحب ایک تعلیم یافتہ اور بہت بہترین قسم کے لیڈر ہیں،
بیرسٹر عقیل صاحب بھی ایک پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ بہت متحرک ایکٹیو قسم کے سیاستدان ہیں، اور وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے پہ پورے بھی اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیکسلا میں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ موجودہ اچھے لوگ۔ اچھا، یہاں پہ چودھری نثار علی خان کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں ٹیکسلا کی سیاست میں؟ چودھری نثار علی خان صاحب تو ایک بڑا نام ہے ان کا، ایک نیشنل سطح کے وہ لیڈر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا جو پہلے تھا ایک مقام، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے، دیکھیں آپ جب الیکشن آتے ہیں تو پبلک میں نہیں رہتے اگر تو پھر وہ آپ نکل جاتے ہیں وہاں سے، آپ کا وہ سلسلہ نہیں رہتا۔ میں چودھری صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پبلک میں رہیں۔ انہوں نے پچھلے عرصے میں وہ کچھ دورے کیے ہیں ٹیکسلا کے، وہ لوگوں کے ساتھ میل جول اس طرح۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ میں آئیں گے یا آزاد ہی رہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں۔ ٹھیک ہو گیا، جی۔ چلیے اچھا پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ خان برادران ہیں، لگے ہاتھوں میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں کہ آپ معاشرت سے ان کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا ابھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا، کہ کس نظر سے دیکھیں آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان جب سے تحریک انصاف حکومت میں اور اس کی حکومت بنی ہے، ملک کرائسس کا شکار ہے۔ ہمیں بے شمار جو ہے نا چیلنجز درکار تھے، بیرونی قرضے تھے، ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے حکومت کو ابھی اس طرح سے کھل کے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا عرصہ گزرا ہے، تو ابھی دیکھنا یعنی چاہیے یہاں پہ یہ پنجابی کے وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ نہیں طرفوں پہ یہ ہے کہ یہ الفاظ یہ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے پڑھنے والی بات یہاں پہ پھر اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا جو ملک ہے نا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس پہ اس طرح کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ گو ہیں زیادہ، اور یہ لوگ بہت رحم دل اور بہت اچھے لوگ ہیں دنیا میں، تو اللہ کا عذاب ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں امتحان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، کرونا کے عوام کو کیا سمجھتے، کیا کہنا چاہتے ہیں کرونا کے حوالے سے؟ کرونا کے حوالے سے عوام کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جب کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انتہائی مشفقانہ رویہ اختیار کیا ہے، انہوں نے خیال کیا ہے ریڈی والوں کا، انہوں نے مزدوروں کا، چھوٹے طبقے کا، تو اس حوالے سے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایس او پیز پر قانون کو عمل درآمد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی اپنی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ آخر میں یعنی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، سننے والوں، اس سے قبل ترنول پریس کلب میں آپ بہت متحرک آپ کا رول تھا گزشتہ 1 سے 2 سال، جی۔ لیکن اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کی غیر حاضری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، وہاں پہ گزشتہ الیکشن میں بھی کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کیا، وہاں پہ صرف ووٹ کاسٹ کرنے کی حد تک، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ نہیں، جو سابقہ ٹینیور تھا جس میں میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، اس میں آپ تسلیم کریں گے کہ میں نے بہت زیادہ الحمدللہ بہت کام کیا، اور میری حاضری بھی وہاں پہ 100% ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ مختلف پروگرام کرائے، ٹھیک ہو، صحافیوں کے لیے، رہائش کے لیے ہم نے کافی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے ہمارے صحافیوں کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ان کے لیے تعزیتی ریفرنس، اور باقی جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے اپنے جتنے ہیں دوست ان کے لیے کیا۔ موجودہ یہ تھا کہ ہم نئی قیادت کو موقع دینا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ صدر تھے اظہر حسین قاضی صاحب، گورننگ پارٹی کے چیئرمین تھے اسحاق عباسی صاحب، ساتھ چودھری عدنان بری صاحب تھے، باقی لوگ تھے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ جو نئی قیادت ہے ہم اسے موقع دیتے ہیں۔ میں بھی الیکشن نہیں لڑا ہوں، قاضی صاحب بھی الیکشن نہیں لڑے، عباسی صاحب بھی نہیں لڑے، ٹھیک ہو گیا، تو اس دفعہ سردار ممتاز انقلابی صاحب وہ بھی کنارے پہ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف میر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ احساس مرکز میں جہاں لوگوں کو مشکلات درپیش تھی، تو اپنے آصف میر صاحب نے فوری آرڈر جاری کیا، اور وہاں سے صحافی وہاں پہ گئے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ مشکلات کا وہاں پہ ازالہ کیا، ہائی لائٹ کیا اسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نا بہت زبردست ہے، جی زبردست، بہت زبردست ہے۔
تو میں چودھری سعید صاحب بھی آ گئے ہیں، چودھری سعید صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی سعید صاحب السلام علیکم. راجہ سہیل صاحب بھی آپ کو سلام پیش کر رہے جی ہیں. صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال چودھری صاحب سٹاما لگے رہے ہو تو کہ گل کافی دیر بعد آن ہوئے ہو. اچھا آخری اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، جاننے والوں کو، پارٹی کو کے کارکنوں کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، بات پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ دیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان انتہائی شفیق انسان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف کا ساتھ دیں. آپ راجہ خلجی صاحب، میں راجہ خلجی صاحب کا ایک میسج پڑھ دیتا ہوں کہ بدر منیر صاحب کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا جرنلسٹ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر. نہیں، سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ ایکٹیویٹی ضرور رہتی ہے، ہاں، لیکن بطور صحافت وہ آج کل جو ہے نا، دیکھیں صحافت کا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں نا. اور پچھلے دنوں وہ شکیل اختر راجپوت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے کو پیغام دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے میں کہتا ہوں میں دیوار پہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جان آپ کا جو وی ایم ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس میں جان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس میں جان ہے تو آپ الفاظ ویسے بھی بولتے ہیں تو اس میں جان ہے، لیکن اگر آپ کے الفاظ میں جان نہیں ٹھیک ہے ہے. تو آپ جنگ میں، نوائے وقت میں، خبریں میں، ایکسپریس میں، کہیں بھی آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیو پہ جا کے بولتے ہیں تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں تو کہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کے قلم میں، آپ کے الفاظوں میں طاقت ہونی چاہیے، یعنی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے. جی زبردست. دیکھیں سچ جو آپ نے بیان کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سچ آپ کے اندر ہے. آپ خاموش ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے دشمن آپ سے خوف زدہ ہیں. زبردست. تو میں اپنے میر اعظم محمود صاحب پریس کلب واٹ ایکسٹرا بلانے کا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس دفعہ ماشاء اللہ اس کو بھی فعال کردار ادا کیا آپ نے. تو پریس کلب بہت شکریہ جی، تمام ممبران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. فیاض خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو آزاد کشمیر گاؤں کی جانچ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے دی گئی اس میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. مٹھائی نے ڈبہ بھی آن سو فیاض خان صاحب خالی نہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.